الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ سورۃ البقرہ جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، اس مبارک سورت کی آیت نمبر 189 کے اندر جس بات کا بیان ہوا تھا کہ نئے چاند کے متعلق سرکار سے پوچھا گیا تو وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ یہ جو چاند کے نکلنے کا معاملہ ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وقت معلوم ہو اور حج وغیرہ کے معاملات لوگوں کے لیے آسان ہوں۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی وہ 196 ہے، اس کے اندر پھر وہ حج کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا۔ ما قبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معاملے کو بیان کیا تھا، اور جہاد کی تکمیل مال کے بغیر ممکن نہیں، اس بنیاد پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بیان کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مال وغیرہ روک کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، مطلب جہاد کو اگر موقوف رہنے دیا جائے گا کہ جہاد کو چھوڑ دیا جائے گا تو نتیجتاً یہ تمہارے لیے ہلاکت بن جائے گی۔ اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے کچھ مسائل کو بیان فرمانا شروع فرمایا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ ویسے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ عبادات اللہ کے لیے ہوں، ان عبادات کے اندر اللہ کے غیر کو دکھلانے کا معاملہ رتی برابر بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں پر بطور خاص اس بنیاد پر کہا گیا کہ حج کی جو عبادت ہے یا عمرے کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی محنت اور مشقت پر مبنی ہے۔ جب انتہائی محنت اور مشقت پر مبنی ہے، اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر ریاکاری وغیرہ نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، اس کے اوپر بطور خاص نظر رکھی جائے۔ چنانچہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ زمانے کے اندر جو حج اور عمرہ ہے یہ ایک فیشن بن گیا ہے، اور اس کے اندر جو حاجی حج پر جاتا ہے تو حج پر جانے سے پہلے باقاعدہ اس کے گھر پر دیگیں چڑھتی ہیں، اور جب وہ حاجی حج سے واپس آتا ہے تو بھی دیگیں چڑھتی ہیں، اور نام دیا جاتا ہے خیرات کا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ خیرات ہی کا نام دیا جائے، خیرات ہو اچھی بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو اتنا لازم کر لیا گیا ہے، اگر کوئی حج کے لیے جاتے ہوئے یا جانے کے بعد واپس آ کر خیرات نہیں کرتا تو اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ گویا کہ اب حج کے ساتھ آنے جانے والی خیرات کو لازم کر دیا گیا، تو جب یہ آنے جانے والی خیرات کو لازم کیا گیا تو گویا کہ جن کو نہیں بھی پتہ ان کو بتلانا ہے کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، ہمارے حاجی صاحب جانے والے ہیں، یا واپس آ گئے ہمارا حاجی آ گیا جی کھانا کھا لو۔ تو 12-13 لاکھ روپے کا حج ہے اور اوپر سے 2-3 لاکھ روپے نام و نمود کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم کر لی جائے تو پھر اس کا موٹا سا مطلب، اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سے کچھ حاجی گئے تھے اور ان حاجیوں کے متعلق خود مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا یار یہ جانے سے پہلے کوئی خیرات وغیرہ نہیں کر رہے یہ لوگ؟ گویا کہ وہ سوال کرنے والا اس کے دماغ میں یہ ہے کہ حج سے پہلے خیرات لازم ہے، حالانکہ یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آنے کے بعد بھی باقاعدہ لوگ پوچھتے رہے فلاں صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کے خیرات کب ہے؟ گویا کہ اس کو لازم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لازم کیا جا رہا ہے
اور کوئی بندہ اس التزام کی وجہ سے کہ یار اگر میں خیرات نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ للہ فی اللہ، یہ حج بیت اللہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوگا۔ لہذا کری کرائی جتنی بھی محنت ہے، جتنی بھی مشقت ہے، جتنا جو پیسہ لگ گیا، وہ سارا کا سارا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر پہلی بات یہ فرمائی گئی، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی اس کے اندر دکھلاوا وغیرہ نہ ہو، نام و نمود ریاکاری وغیرہ نہ ہو، خیرات کا انکار نہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر وہ اپنا شروع کر دی جاتی ہیں کہ شروع کرنے والوں کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن بعد میں چلنے والے اس کو ایسا لازم، مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے علاقے میں نامی گرامی ایک حضرت نام لینا مناسب نہیں، جمعے والا دن آئے گا، فرض عین کے درجے میں ہے، وہ سب کو جمعہ مبارک کا میسج کرے گا۔ ایسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب ہے، کیا جمعہ مبارک لازمی ہے کہنا؟ اب وہ بندہ جو یہ کر رہا ہے وہ اس کو لازم سمجھتا ہے، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ بھائی جمعہ مبارک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمعہ تو ویسے ہی مبارک ہے سر، آپ اور میں کہہ بھی دیں اللہ نہ کرے کہ جمعہ منحوس تو منحوس ہو جائے گا، جمعہ ویسے بھی مبارک ہے، لیکن جمعہ مبارک اس بندے کے لیے ہوگا جو جمعرات کے دن عصر کے وقت سے ہی جمعے کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا، یار میں غیر ضروری بالوں کو کاٹ لوں، میں ناخنوں کو تراش لوں، ہاں، اور وہ رات کو جلدی سوئے گا اور صبح فجر کے بعد اٹھ کر یا رات ہی سے تیاری کے معمولات، سورہ کہف پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ دخان پڑھنی ہے، اس دن درود پاک کی کثرت کرنی ہے، جلدی مسجد میں جانا ہے، یہ سارے کام کرتے ہوئے تھوڑی سی موت آتی ہے، کیا آتی ہے؟ جو حقلہ بندہ نہیں کرتا، موت آتی ہے، وہ موت آئے گی۔ یہاں پر ایک ٹیکسٹ میسیج ہے، فارورڈ کر دو جی، ماشاءاللہ اگلا بھی سمجھے گا جی پکا ٹھکا مسلمان سے جمعہ مبارک مجھے کہا تھا، آ رہی ہے؟ اللہ میاں نے لفظ جمعہ مبارک کا میسج کرنے یا نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، حکم دیا ہے تو کون سا دیا ہے جناب؟ سورہ کہف پڑھو بھائی، درود پاک پڑھو۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں روس کی کسی آزاد ریاست کے اندر میرا بیان تھا جمعے والے دن کا، تو ہم پاکستانی ذہن کے مطابق ہم نے 11:30 پونے 12 بجے تیاری شروع کی کہ 2 بجے نماز ہے، 1 بجے بیان شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر گیا بیان کے لیے تو دھنک رہ گیا، مسجد تو اندر باہر روڈ پر بھی مجمع، تو ہمارے کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ کا بیان سننے کے لیے لوگ آ کر جمع ہوئے ہیں، تو وہاں کے مقامی بندے نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ جمعے والے دن 10 بجے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آنے کے بعد سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے جب تک نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہو جاتا مسلسل درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، پھر تو جمعہ مبارک ہوگا سر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حج مبارک جی، حاجی صاحب آ رہے روڈوں پہ لکھوا دیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کسی بھی حاجی کے گھر کے اوپر حج مبارک نہیں لکھا ہوگا، کہاں لکھا ہوگا؟ لاوارث گھر خدا کا، وہاں لکھا ہوگا جی، مثال کے طور پہ فیصل کو، حاجی فیصل کو حج مبارک۔ یہ حال الیکشن کے اندر ہوتا ہے، کسی ایک امیدوار کے گھر پر آپ بینر یا پوسٹر دکھا دو مجھے، دیواریں دوسروں کی گندی کرنی ہے، آ رہی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے حج مبارک اس بندے کے لیے ہوگا جس کی زندگی میں چینج آیا، جس کی زندگی میں کیا آیا سائیں، آپ کی توجہ ہے، جس کی زندگی میں کیا آیا؟ چینج آیا۔ اب اگر یہ جو حاجی اب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ امپورٹڈ حاجی جو ہیں، اگر ان حاجیوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر میرا خیال حج کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بھیا حج نام ہے، حج اس بندے کے لیے مبارک کہ جو حج کر کے آئے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اس کی زندگی میں کیا آ جائے، پھر تو ہے مبارک۔ اور چونکہ معاملات یہ کہ سٹارٹنگ بھی غلط ہے، اینڈ بھی غلط ہوتا ہے، اور 40 دن تک وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میری دعائیں تو فوراً قبول ہوتی ہیں، میں تو ایسا پاک صاف ہو کے آیا ہوں کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں۔ نہ چندہ نہ، آپ کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے جو چینج ہونے کے لیے گیا ہو تو اللہ چینج کر کے بھجواتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں لوگ کچھ حج پر گئے، ان کے جانے کے بعد لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ ہمارا اس نے تو پیسہ دبایا اس کا حج ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ، جب عوام الناس کا ان کے متعلق یہ ہے، اللہ میاں تو عوام الناس کے رائے کی قدر کرتے ہیں، ان کی سفارش کی بنیاد پر اللہ ان کے ساتھ معاملات کرتے، بھلے وہاں پر وہ کعبۃ اللہ کو چمٹ ہی جائے، کخ بھی فائدہ نہیں ہے، وجہ کہ یرحمک اللہ، زور سے بولا کر الحمدللہ، پھر کہیں یرحمک اللہ،
زور سے بولا کرے، زور سے اللہ. ٹھیک ہے بھیا، حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. لیکن حج کرنا ہے، لیکن حج کیسے کرنا ہے کہ اللہ کے لیے جب کریں گے تو جو کچھ چل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ 200 بھی حج کر لو، بلکہ کعبۃ اللہ کی چابیوں کو ڈپلیکیٹ بھی بنوا لو اور رات کو جا کر اندر بھی جا کر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آ رہی سمجھ شریفہ میں جی؟ تو پہلی بات یہ کہی حج کرو عمرہ کرو، کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. مطلب اللہ کی رضا کے لیے کرو، نام کے لیے نہیں کرو، نام کے لیے نہیں کرو، دکھلاوے کے لیے نہیں کرو. دوسری بات یہ سمجھ لیں، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی دلی تمنا نہ ہو کہ یار اس کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر مسلمان چاہتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہم یہاں پر بھی اللہ میاں کے معاملات میں ڈنڈی مار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈنڈی کیسے مارتے؟ اگر واقعتاً ہماری تمنا ہے نا جانے کی، تو دیکھو چیزیں دو ہیں. یہ حرم پاک کا جو سفر ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ دو وجوہات پر ہوتا ہے، یا تو اعمال کی بنیاد پر یا اللہ کے فضل کی بنیاد پر. اس میں پیچھے مال نہیں چلتا ہے، اس میں پیچھے مال نہیں چلتا. یا تو اعمال چلیں گے یا اللہ کا فضل چلے گا. نمبر 1. بات نمبر 2 یہ کہ اگر واقعتاً میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو جتنا کام مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ تو کروں، میں وہ کروں. 12 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے اور میرے پاس 12 لاکھ کیا 12,000 نہیں ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، اپنے ذمے کا کام میں کر لوں. کیا پاسپورٹ تو بنوا لوں، 3,000 روپے کا پاسپورٹ تو بنوا سکتے ہیں نا. اب حج پہ جانے کی نیت سب کی ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی ہماری وہی والی نیت ہوتی ہے. اگر واقعتاً اللہ کا گھر دیکھنا ہے تو پہلے درجے میں پاسپورٹ بنا لے. پاسپورٹ بنا لیا، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا. اب دوسرے درجے میں گھر پر گلک بینک رکھ دیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ ہر مہینے مرے سے مرا اس زمانے میں 1,000 روپے کا بیلنس لگاتا کہ نہیں لگاتا موبائل میں؟ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں، خدایا جو کچھ ہے وہ یہی ہے، میں 500 روپے کا بیلنس کم کر دوں، باقی ماندہ 500 یہ میں گلک بینک کے اندر ڈالنا شروع کر دوں. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے. یقیناً ہمارے 150 سے سال کے بعد 12 لاکھ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جب وقت آئے گا جانے کا اللہ پاک اسباب مہیا کریں گے. لیکن اس سے پہلے اللہ دیکھیں گے اس نے پاسپورٹ بنوایا کہ نہیں بنوایا. ہاں، یہ پورا سال کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے بھیا؟ اب ذرا دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. بہت ساری چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں. ہم نے کپڑے پہن لیے ضرورت ہے، کھانا کھا لیے ضرورت ہے، انکار والی بات نہیں. لیکن بہت ساری چیز خواہشات کی بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں 1,00,000 روپے والا موبائل لوں، کچھ بھی ہو جائے میں موبائل لے لوں گا. میرا دل کرتا ہے. سواری اللہ کی نعمت ہے، لیکن سواری کے لیے لازمی تو نہیں کہ ڈبل ڈور ہو. ہاں، آپ صابن دانی کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے دیں. ٹھیک ہے، جو بندہ اچھی سے اچھی گاڑی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ حرم پاک بھی جا سکتا ہے. مری سے مری گاڑی کتنے کی؟ 22-23 لاکھ روپے کی. اور یہاں جتنے گاڑیوں والے ان سے پوچھو نا، گئے ہو کبھی؟ وجہ کیا ہے؟ گاڑی کا شوق. اب یار نور عالم نے گاڑی لے لی، میں سے اچھی نکالوں گا، میں سے کیا کروں گا؟ اچھی نکالوں گا. 12 لاکھ روپے کا حج نہیں کرتے ہو، 3 لاکھ روپے کا عمرہ نہیں کرتے ہو، 12 لاکھ کی گاڑی جگاڑ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتے؟ ٹھیک ہے، یہ معاملات ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. ہم میں سے خدا کی قسم کسی کا بھی ارادہ نہیں اللہ کا گھر دیکھنے کا، خالی ٹوپی بازی ہیں. ظاہر ہے اگر ہم بولیں گے نہیں یار ہمارا ارادہ نہیں ہے، لوگ کہیں کتنا بڑا کافر آدمی ہے یار، اللہ کا گھر نہیں دیکھنا چاہتا. یہاں پر بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ حج کرو عمرہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ہمارے بعض دوست ماشاءاللہ نادان. دیکھو موت زندگی کا کسی کو پتہ ہے کہ باپ پہلے مرے گا یا بیٹا؟ ہاں، اس سے اگر کوئی حضرت اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ وسائل دیے، آپ تھوڑا جاؤ نا یار. میری ایک نیت ہے، پہلے ماں باپ کو، بڈھے کھوسٹ ماں باپ وہ یہاں چل نہیں سکتے، لیٹرین میں 3 مرتبہ گر جاتے ہیں، ان کا پاسپورٹ بنا کر پوری دنیا کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کو حرم پاک میں بھجوا دیتے ہو. اور بھائی وہ سفر ہے جوانوں والا، عبادت جوانوں والی. وہاں سفر کرنا ہے، وہاں پھیرے لگانے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنا حلوے مانڈے تو نہیں کھانے کہ ابا کو بھجوا دیں یا اماں کو بھجوا دیں کہ منہ میں دانت نہیں ہے.
آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جوانوں کا کام ہے، حسین میں پیچھے نہ دیکھو، یہ پیچھے دیکھنے کی نوستیں بڑی ہوتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا نیت ہے جی؟ ابا کو لے کے جاؤں گا۔ او بھائی خدا کے بندے تو خود جا، تو خود جا، اس لیے کہ جب معاملات ایسے آتے ہیں، وہی بات ہے نا، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کوئی عورت مر گیا، کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ٹھیک ہے، تو ماں دعائیں دے رہی تھی، اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے، میری عمر بھی اس کو لگا دے، ٹھیک ہے، ٹوپی بازی ہے نا۔ اتنے میں اللہ کی شان یہ ہے کہ باہر گھر کے صحن میں وہ ڈبے کے اندر جو وہ ڈولی سی ہوتی ہے، اس کے اندر دودھ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کتیا دودھ پینے کے لیے آئی، منہ اندر گیا، اس کا منہ پھنس گیا، اس کا منہ پھنس گیا، اب نکال نہیں سکتی ہے، یوں کر رہی ہے، اب کیا کرے جی، وہ ادھر بھاگے ادھر، بس وہ نظر نہیں آ رہا، اور دھڑم سے دروازہ کھولا اندر نا، عورت نے دیکھا کوئی عجیب و غریب چیز، وہ سمجھی اسرائیل آ گیا، کیا سمجھی؟ اسرائیل آ گیا، اور چیخ رہی ہے، اسرائیل میں نہیں ہوں، یہ بیمار یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں کہ جو کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہو بحیثیت مسلمان، یہ ہمارے دل کی تمنا ہونی چاہیے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہی ہماری بھی تمنا ہے کہ زندگی اللہ دے مکہ والی اور موت اللہ دے مدینہ والی، ٹھیک ہے، زندگی ہو کہاں والی سائیں؟ مکہ والی، اور موت کہاں کی ہو؟ مدینہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سے دعا مانگا کریں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ پاک لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ حج کو اور عمرے کو مکمل کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنے کی نیت ہے تو پہلا کام، کل پیر والا دن ہے، کل سے شروع ہو جائے، پہلے جا کر پاسپورٹ بناؤ بھائی، پہلے جا کر کیا بنواؤ؟ پاسپورٹ بناؤ، گلک بینک بناؤ، پھر اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کے درجے میں اسباب کو جمع کیا جائے۔ فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور عمرے کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد یا ارادہ، اور عمرے کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ حج اور عمرے کے ارکان تقریباً ملتے جلتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج صرف 5 دنوں کے اندر ہوتا ہے سال کے، اور عمرہ پورے سال ہو سکتا ہے سوائے ان 5 دنوں کے جو ایام حج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے، اور حج کرنا ہر مالدار آدمی پر زندگی بھر کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، بھلے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرائط پوری ہونی چاہیے، راستہ پرامن ہو، اور اس کے پاس اسباب موجود ہوں۔ اگر عورت ہے تو محرم اس کے ساتھ ہو، تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا یہ فرض ہے، اور عمرہ سنت ہے، جتنی مرتبہ انسان زندگی کے اندر کر لے۔ البتہ رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، اگر کسی نے احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے، احرام باندھنے کے بعد چونکہ عمرہ ایک سنت عمل ہے، نفلی کام ہے، لیکن احرام باندھ لیا تو باندھ لینے کے بعد یہ عمرہ لازم ہو جائے گا، اب عمرہ کرنا پڑے گا، اب عمرہ کرنا پڑے گا، اب عمرہ کرنا پڑے گا۔ ہجرت کے 6 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے تھے، عمرے کا احرام باندھ لیا تھا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، احرام باندھ دیا، عمرہ لازم ہو گیا، جب تک کریں گے نہیں احرام کھول نہیں سکتے، لیکن وہاں پر رکاوٹ آ گئی۔ اس رکاوٹ کے موقع پر کیا احکامات ہیں؟ اس رکاوٹ کو احصار کہتے ہیں، یعنی یہ رکاوٹ آگے کھڑی کر دی جائے۔ یہ رکاوٹ دشمنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، احرام باندھا جا رہے تھے، سامنے دشمنوں نے راستہ روک لیا۔ یہ رکاوٹ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جا رہے تھے سامنے کوئی ایسی بیماری آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اللہ نہ کرے الٹیاں، خون کی، ہارٹ اٹیک، بی پی لو ایسا ہو گیا کہ جا نہیں سکتا، یہ بھی رکاوٹ ہے۔ راستہ ایسا ہو آگے کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر نہیں جا سکتا، یہ بھی رکاوٹ ہے۔ اب احرام باندھ لیا، اب کرنا کیا ہے، اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ احرام باندھنے کے بعد
احرام کھولے گا تو دو صورتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے۔ پہلی صورت، آپ افعال پورے کریں عمرے کے یا افعال پورے کریں حج کے، اور اگر رکاوٹ آ گئی ہے اس موقع پر قربانی کرنی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے بھیا؟ قربانی کرنی ہے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی۔ نمبر ایک، یا تو انسان اپنا بکری ذبح کر دے، ہاں، یا اونٹ ذبح کر دے، یا جو بھی قربانی کا جانور میسر آتا ہے وہ پہلے قربانی کرے گا، اس کے بعد سر منڈوائے گا، اس کے بعد احرام کو کھولے گا۔ احرام کی چادریں مذاق نہیں ہے، یہ باندھ دی، اب عمرہ واجب ہو گیا۔ اگر رکاوٹ آ گئی، پورا نہیں کر پائے، اب کھول نہیں سکتے۔ جیسے ہمارے لوگ جو فلیٹ کینسل ہو گئی جی، 4 دن 5 دن جہاز ہی نہیں جا رہا، واپس آ کے احرام کھول کے طے کر کے رکھ دیا، جائز ہی نہیں ہے بھیا۔ وہ ساری زندگی حرام رہے گا، وہ حلال ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی کیا رہے گا؟ حرام رہے گا، وہ حلال نہیں۔ جب تک پہلے قربانی نہ کر لے، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد یہ سر کو منڈوائے گا، اور نمبر 3، اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ پہلے تو کام کرے گا اپنا قربانی، دوسرا کام سر منڈ، پھر تیسرا کام احرام کھولے گا، پھر کیا کرے گا؟ احرام کھولے گا۔ ایک جی احرام باندھ لیا، پورا کرنا ضروری ہے، نہیں پورا کرے گا ساری زندگی حلال نہیں ہوگا۔ عمران بڑے غصے میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ دیکھو حج کی ہیں 3 قسمیں، ذرا سمجھ لیں اللہ کرے۔ ایک کو کہتے ہیں حج افراد۔ کیا کہتے ہیں؟ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم مطلب مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں کو جب حج کرنا ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ سے باہر جاتے ہیں، جو میقات آتی ہے جس کو حد کہتے ہیں کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہی ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر اندر آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حج قران۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جب آتے ہیں تو حدود حرم سے پہلے یعنی حدود حرم پر پہنچ کر وہ احرام باندھتے ہیں، لیکن اس احرام کے اندر ان کی نیت حج اور عمرہ دونوں کی ہوتی ہے۔ مطلب وہ لوگ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہے، ان دونوں کو مطلب حج اور عمرے کو میرے لیے آسان فرما۔ اب جب یہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں گے، یہ حج ادا کریں گے اور 10 تاریخ کو قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے، اس کے بعد اپنا احرام کھولیں گے۔ اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا، یعنی سرکار نے ایک ہی حج کیا اور وہ یہی والا تھا، یعنی سرکار نے اس میں جو احرام باندھا تھا اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت فرمائی تھی۔ اور جس امام کو آپ اور میں مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک حج کی تینوں قسموں میں سے یہی والی حج قران والی صورت سب سے افضل ہے۔ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، ظاہر ہے کہ ایک ہی سفر ہے اور ایک سفر کے اندر 2 کام اسی احرام کے اندر عمرہ کرنے کے بعد کھولنا نہیں ہے، آپ نے آگے اپنے حج کے ایام ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اور تیسری قسم آتی ہے حج تمتع، عام طور پر یہی حج کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سفر ایک ہوتا ہے، کام 2 ہوتے ہیں، لیکن اس میں نیت یہ کی جاتی ہے کہ بندہ یہاں سے جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتا ہے، پھر وہیں پر رہتا ہے، ایام حج آتے ہیں، 8 تاریخ کو دوبارہ وہ احرام باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 5 دن کا جو حج ہوتا ہے اس کے اندر وہ احرام اس کا چلتا رہتا ہے۔ اس کے اندر سفر ایک ہے اور قران کے اندر بھی سفر ایک ہے، لیکن اس کے اندر احرام نہیں کھولتا، اس کے اندر احرام کھولتا ہے۔ اب جب احرام باندھ دیا نا، اب کچھ پابندیاں لاگو ہو گئی۔ حسین بھائی، جیسا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ جو ہی اللہ اکبر کہہ دیا تو بہت ساری پابندیاں، احرام کی 2 چادریں باندھنے پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں مڑوا سکتے، ناخن نہیں کتروا سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، یہ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔
لیکن اللہ نہ کرے انسان کمزور ہے، اگر ان لاگو شدہ پابندیوں میں سے کوئی پابندی توڑ دے تو کیا کرے، اس کے متعلق بھی حکم بیان کیا گیا۔ اس کا فدیہ ادا کرے، یا تو روزوں کے ذریعے سے، یا صدقے کے ذریعے سے، یا قربانی کے ذریعے سے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، احرام باندھا ہوا تھا، ہانڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے، پیارے پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار نے دیکھا کیا؟ سرکار نے دیکھا ان کے سر سے جوئیں گر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بڑی اذیت میں ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے سر کے جانور تمہیں پریشان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سرکار بالکل کر رہے ہیں، لیکن میں احرام کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو سر منڈوا دو اور اس کے بعد فدیہ ادا کر دو۔ فدیہ کیا ہے بھائی؟ قربانی کر لو، یا صدقہ دے دو، یا روزے رکھ لو، یا روزے رکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد یہ معاملہ کیا گیا۔ اب جو پابندیاں ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پابندی کو توڑ دیتا ہے تو پابندی کے ٹوٹ جانے پر یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو حج ہمارا مکمل نہیں ہوگا، حج ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اگر یہ 3 کام تو یہ پابندیاں توڑنے پر ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ حج قران اور حج تمتع، یعنی وہ حج کہ جس کے اندر سفر ایک ہوا اور نعمتیں 2 ملی، نعمت حج اور عمرہ دونوں مل گیا، اس کے بعد 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہوتی ہے، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ یعنی شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں 2 نعمتیں مجھے دے دی، یہ شکر کی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو قربانی نہیں کر سکتا، جانور نہیں ہے یا مال نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ ان 3 دن کے روزے رکھے گا۔ 10 کا روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ 10 عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 3 دن کے روزے رکھے گا حج کے ایام میں، اور باقی جو 7 دن ہیں، کل روزے 10 رکھنے ہیں، اور جو باقی 7 دن ہیں وہ 7 دن کے روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھیں گے، حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھیں گے، حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے روزے؟ 10 ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سب کو آ رہی ہے؟ بولو اللہ لے کر جائے جی، خدا کرے لے کر جائے۔ اس کے لیے جاگنا ضروری ہے، اس کے لیے جاگنا، اس کے لیے توجہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں بغیر سیکھے ہوئے، تو وہاں پر جا کر پتہ نہیں کیا۔ اب جو حاجی ابھی گئے ہیں، 1 2 ان دونوں کی بات نہیں کر رہا، جو باقی گئے ہیں، ذرا جا کر ان سے پوچھیے کہ یار آپ نے حج کیا؟ ماشاء اللہ صاحب آپ کی آنکھیں چوم لو۔ ان سے حضرت آپ نے حج کی کون سی قسم والی کی تھی؟ آپ کو کھ بھی نہیں پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب دوسروں کا مال دبا کر جائیں گے تو پھر وہ اقسام پوچھ کے جائیں گے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کر دی۔ اگر رکاوٹ آ جائے، سردار صاحب اگر رکاوٹ آ جائے، تو ایک بندے نے ختم نبوت کا چندہ نہیں دیا تھا، یاد ہے؟ جو بھاگ رہا تھا، بیچارے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اللہ پاک شفا دے۔ ٹھیک ہے، جب دین کا کام آ جائے نا تو فوراً مال نکالا کرو، ورنہ نکل تو آتا ہی ہے۔ اچھا شام کو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ ختم نبوت کا چندہ ہو رہا تھا جی، ٹھیک ہے، میں نے صدارت کو کہا بندے کو پکڑنا، وہ دوسرا سلام ہی باہر جا کر پھیرتا تھا، ٹھیک ہے، پیچھے سے پکڑ نہ لینا۔ آج میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ میں نے کہا لے بھائی 1000 روپے مہنگا تو نہیں تھا، کیونکہ ہماری ذات کا معاملہ تو نہیں ہوتا میری جان۔ جو چندہ آپ کو جب ممبر رسول استعمال ہو کسی کام کے لیے نا، وہ غلط نہیں ہوتا۔ 1 ستمبر کو انشاءاللہ سب جائیں گے، سب جائیں گے انشاءاللہ سب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈنڈیا نہ مارا کریں، دے دیا کریں پیسے، ٹھیک ہے۔ جب چندے کا اعلان ہو نا تو فوراً پیسے کوشش کیا کریں، قمیض اتار کر رکھ دیا کریں یہاں پر، ٹھیک ہے، اللہ کو پیار اسی پر آتا ہے، وگرنہ اللہ میں نکالنا جانتا ہے۔ صحیح بخدا کہہ رہا ہوں، بندہ ایسے بھاگ رہا تھا کہ جیسے معاذ اللہ ٹھو ٹھو ٹھو۔ آج میں چائے پی کے نکلا تو میں نے دیکھا صاحب جی سامنے سے یوں آ رہے ہیں، میں نے کہا تھوڑا یوں کر لے ذرا فائدہ بھی ہو جائے۔ ہاں اللہ میں کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرو، اللہ کی دین ہے بھیا، اللہ دینا جانتا تو اللہ لینا بھی جانتا ہے بھیا۔ آ رہی ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، حج والعمرۃ، اور عمرے کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر روک دی جاؤ تم، یعنی حج
کہ عمرے کا احرام باندھ کر تکمیل نہ ہو پائے تو احرام کھولنے کے لیے فمستیسر من الہدی، جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کر گزرو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سر کو مت منڈواؤ، مطلب ابھی احرام کے اندر ہو، احرام کے اندر ہونے کی وجہ سے اب سر منڈوا نہیں سکتے۔ کب سر منڈوانا ہے؟ جب قربان گاہ پہنچ جائے، اور قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ حدود حرم ہے۔ آج کل تو آسان ہے، وہاں کسی کو فون کر دیں کہ بھائی میں نہیں آ سکا، آپ وہاں قربانی کر دیں، وہ قربانی کر کے ہمیں فون کرے، ہم سر کو منڈوا کر اس کے بعد احرام کی چادروں کو کھول دیں۔ فرمایا کہ مت منڈواؤ اپنے سروں کو حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے محل یعنی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، احرام باندھ لینے کے بعد احرام کی پابندیاں لاگو ہونے کے باوجود اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بھی اذی من رأسہ، یا سر کے اندر اس کو کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو فدیہ ادا کرے۔ کیسے ادا کرے گا؟ روزے رکھ لے بھیا۔ کتنے روزے رکھے گا؟ 3 روزے رکھے گا پہلے، ٹھیک ہے۔ او صدقۃ، یا صدقہ دے۔ صدقے سے مراد کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کتنے مسکینوں کو؟ اور 3 سا، یعنی یہ سیر غالب کلو سے بڑا ہوتا ہے، آدھا سا، آدھا سیر ایک مسکین کو دینا پڑے گا۔ او نسک، یا قربانی کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن کی حالت ہو تو جو بندہ حج تمتع کرے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، اس کو چاہیے کہ جو قربانی میسر ہو وہ کر لے۔ اگر قربانی کا جانور نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، نہیں پاتا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے رکھے کب؟ حج کے دنوں میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے کب؟ جب واپس آ جائے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں۔ ذَلِکَ، لیکن یہ جو 10 روزے یا جو یہ سارے معاملات ہیں اس بندے کے لیے ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والا نہ ہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر مطلب یہ قربانی کا جو دم شکر ہے نا، یہ ان کے لیے جو حدود حرم سے باہر سے آتے ہوں، وہاں والوں کے لیے نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی ذات بہت سخت پکڑ کرنے والی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اچھا بھیا، یہ 51C کے اندر علی المرتضیٰ نامی مسجد ہے، اس میں ابھی پروگرام ہے عظمت صحابہ اور فضیلت اہل بیت وغیرہ کے عنوان پر۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دین کی بات جہاں سے بھی ملے ان مجالس میں لازمی شرکت فرمایا کریں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔